سے ہے وہ اس مہینے بہت غم بھی ملے ہیں پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، اور خاص طور پہ جو کراچی کے حالات تھے ان سے، اور ان کے اوپر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، لیکن بہرحال عید ہے اور عید کا موقع بھی ہے، ہم ان کو بھی یاد کریں گے، سب کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے، دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے تو اس عید کو منانا بھی ہے، چاہے سادگی سے منائیں، چاہے ذرا کم خرچ کر کے بنائیں، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو ہے اس نے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک تو یہ کہ ایک بڑا فیشن ہو چکا ہے، ایک عام فہم خیال ہے کہ جی پاکستان مثلا اچھی فلم نہیں بنا سکتا۔ اس کے اوپر تو بات کریں گے کہ پاکستان اچھی فلم بناتا ہے کہ نہیں بناتا، یا باہر کون اچھی فلم بناتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور ساری آڈینس کے لیے بھی ایگزامپل ہے، ویورز کے لیے بھی ہے، کہ جب اسپائڈر مین جیسی فلم یا ایواتار جیسی فلم جو پوری دنیا میں $2 بلین کا جس نے بزنس کیا ایواتار نے، اور اس سے پہلے ٹائٹینک بھی، وہ یہاں پہ اگر صرف چند ٹکے کما سکی یا بنا سکی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو فلم میکنگ نہ آئے، تو ان کو تو آتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر دوسری فلمیں آ کے فلاپ ہوتی ہیں، یا پڑوس کی فلمیں یا انڈین فلمیں فلاپ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے یہاں پہ جو رائج جو پائرسی ہے، جو یہاں پہ موویز کے اوپر پائرسی ہو رہی ہے، جو چوری ہو رہی ہے، جو ستم ظریفی ہو رہی ہے، وہ بہت ایک دکھ کی اور لمحہ فکر ہے۔ لیکن اس عید پہ آپ کو میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، اور آپ ضرور دیکھیے گا کہ فلم انڈسٹری کا مطلب ریما، میرا، ریشم، سید نور، شان، محمد رانا یہ لوگ نہیں ہیں۔ فلم انڈسٹری میں شامل ہزاروں ہنرمند ہیں، اور جو کام کرتے ہیں دہاڑیوں کے حساب سے۔ اس عید پہ ان میں سے کئی ہزار ہنرمند جو ہیں وہ خالی ہاتھ گھر جائیں گے، وہ عید نہیں منا سکیں گے، کیونکہ اسٹوڈیوز میں کوئی سیٹ پہ فلم نہیں تھی جس نے وہاں پہ تکمیل کو پہنچنا ہوتا، یا ایک جو گہما گہمی ہوتی ہے اسٹوڈیوز کی وہ وہاں پہ ٹوٹلی مسنگ تھی۔ اب اس عید کے بعد جو پاکستان کی فلمیں لگ رہی ہیں، میں آپ کو کیٹیگوریکلی ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی اور فلم نہیں ہے۔ یہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن پاکستان کی کوئی فلم اس کے بعد نہیں ہے۔ جو 4 فلمیں اس عید پہ لگ رہی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی فارم میں فلم انڈسٹری رہے، تو ہمیں جو ہے ان فلموں کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی پاکستانی پروڈکٹس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کو کریں یا دوسرے کو نہ کریں، ہمیں سب کو سپورٹ کرنا ہے۔ فی الحال میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید نور صاحب، اور سید نور صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بس میں نے آپ کو جو بات بتا رہا تھا آف دا ریکارڈ، پہلے میں آن دا ریکارڈ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سید نور میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سید نور صاحب صرف اپنی جو فلم بنا رہے ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہٹس دینے والا شو مین جو ہے وہ سید نور ہے۔ گیو ہم اے بگ ہینڈ۔ ریما نے اپنے فلمی کریئر کا سفر جو ہے وہ بلندی سے کیا، اور بلندی سے ریما اور شان دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا، اور محمد جاوید فاضل آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت درخشاں ستارہ، اور ان کی خدمات کو ہم جتنا بھی یاد کریں وہ کم ہے۔ محمد جاوید فاضل صاحب کی یہ فلم سپر ہٹ فلم، اس کے بعد ریما اتنی بلندی پہ پہنچ گئی کہ انہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ لیکن ریما کے ساتھ بھی ایک ٹریجڈی ہے، اور یہ بڑی ایک جینوئن ٹریجڈی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں ان کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، ہم نے کام بھی ایک ساتھ کیا، کہ جب بھی کوئی اس آرٹسٹ کو ملتا ہے وہ صرف اس کو یعنی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ روپ، کپڑے، اس کا ٹیلنٹ، کہ جی ایکٹنگ کا ٹیلنٹ یہ ہے، یا اس میں یہ ایبلٹی ہے ایموشن ایموٹ کرنے کی۔ کسی نے اندر سے جا کے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر، اس لڑکی کے اندر کتنا بڑا ایک ہنرمند موجود ہے، کتنا بڑا کرافٹسمین موجود ہے، اور وہ اس نے اپنی پہلی فلم سے ثابت کیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو ان کی اب فلم آ رہی ہے وہ ان کو خود بھی حیران کر دے گی، اس کی کامیابی جو ہے۔ ریما خان، لیڈیز اینڈ جنٹلمین۔ آج ہم نے بڑی سمپل سی باتیں کرنی ہیں۔ کچھ تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے، کچھ ہم نے سوال تمام UCP کے اسٹوڈنٹ سے پہلے پوچھے ہوئے ہیں، جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، ان کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں پرسنٹیجز میں، وہ آپ دونوں سے باری باری پوچھنے ہیں۔ لیکن ایک سوال ریما میری پرسنل خواہش ہے آپ سے پوچھیں، شادی کب ہو رہی ہے؟ آپ کی خواہش ہے پوچھنے کی؟ اچھا کیا جی، میں ٹیکنیکل غلطی ٹی وی پہ نہیں کرتا، میرا نام مبشر لقمان ہے، اے سے نہیں شروع ہوتا۔
اے آپ کو پتا ہے کس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے؟ ڈھونڈتے رہیں، وہ ایپل ہی ہے ویسے. کھری بات کہنے والا، کھری بات سننے والا، اس کے سامنے آپ لگا لپٹی والی کوئی بات تو کر نہیں سکتے. اب آپ نے سوال کیا شادی کب ہو رہی ہے، یہ تو میرے رب کو پتا ہے، لیکن جب بھی ہوگی یہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے وعدہ ہے کہ آپ کے ذریعے سچی اور کھری نیوز جو ہے وہ لوگوں کے نہیں. آپ چھوڑے یہ باتیں اپنا، یہ ہم بڑی سن چکے ہیں، اخباروں میں پڑھ چکے ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتائیں، چلیں یہاں پہ بڑے لوگ موجود ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کس قسم کے بندے سے ہم نے شادی کرنی ہے. کیوں جی، ہمیں پتا چلنا چاہیے نا. جو لمبا ہو، چھوٹا ہو، گورا ہو، کالا ہو، رکشہ چلاتا ہو، ساری چیزوں میں کمپرومائز کر جاؤں گی. کر جائیں گی. سوچ خوبصورت ہو اور سچی بات کہتا اور کھری بات بولتا. اب مجھے پتا کیا کرنا پڑے گا. مجھے یقیناً جس دن یہ پروگرام چل رہا ہوگا اپنی بیوی کو کہیں کھانے پہ لے کے جانا پڑے گا کہ وہ نہ دیکھے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا کوالٹیز ہوں گی؟ مبشر، ہر لڑکی کا ایک تصور ہوتا ہے اور آئیڈیل بھی ہوتا ہے. میری تھوڑی سوچ مختلف ہے. جیسے آپ کا پروگرام مختلف ہے، آپ کا بولنے کا انداز مختلف ہے، کچھ اسی طرح میری کچھ سوچ بھی مختلف ہے. مجھے لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں کسی کے قد کاٹ سے، رنگ و روپ سے، عہدے سے. آپ گاڑی دیکھتی ہیں، گھر دیکھتی ہیں، فارم ہاؤس دیکھتی ہیں، لڑکیاں دیکھتی ہیں، اس طرح کی چیزوں سے عموماً لڑکیاں بہت متاثر ہوتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور کیا موتیاں پڑ جائیں ان کی آنکھوں پہ، دیکھنا ہی ہے نا جب ہے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے. مجھے سیلف میڈ کے طور پر میں نے اتنا کام کیا ہے اور کر بھی رہی ہوں کہ جو میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے وہ پوری کر لی. اب جو شادی کے حوالے سے تو مجھے یہ کوئی نہیں ہے کہ مجھے کسی کی کوٹھی متاثر کرے گی یا گاڑی کرے گی. ہاں مجھے متاثر اگر کرے گی تو اس کا تعلیم یافتہ ہونا، صرف کہنے کی حد تک نہیں، پریکٹیکل. اچھا یہ بتائیں، یو سی پی گریجویٹ چلے گا کہ کوئی باہر کا ہی گریجویٹ چاہیے؟ دوڑے گا. دوڑے گا. یہ تو ریما کی خواہش تھی. ویسے شادی کس قسم کی لڑکی سے ہونی چاہیے؟ شادی جو ہے وہ لڑکی سے ہی ہونی چاہیے. قسم کی کیا بٹ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے لڑکی میں؟ وہ سائمہ جیسی ہو. سائمہ جیسی ہو. اچھا جی، پرابلم ہے یہاں پہ، ایک بڑی سیریس پرابلم ہے. سائمہ جی تو صرف ایک ہیں اور وہ تو آپ کے گھر میں ہیں، تو اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ نہیں جیسی ہو، ملتی جلتی. اچھا کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ پہلی کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے کام سے مطلب، اپنے کام سے، یعنی آپ کو نہ تنگ کریں. ہاں ہے نا مجھے کدھر گئے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو. بالکل بالکل چل ماحول ہے. دیٹس ویری گڈ. آئی مین ایسا ہی ہونا چاہیے. جو مجھے ٹیکسٹ میسجز بڑا تنگ کرتے ہیں، ویئر آر یو، یو نو وین آر یو کمنگ ہوم، یو نو لیٹ کیوں ہو گئے، شو تو 9 بجے ختم ہو گیا تھا. ارے بابا ٹریفک میں بھی پھنس سکتا ہوں. جی اور کیا کیا؟ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جو سائمہ کے حوالے سے بیان کروں تو میرا خیال شام ہو جائے گی. اتنی خوبیاں ہم سیریز کریں گے پروگرام، آپ کرتے رہے. تو بڑا اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کا ہاف پارٹ ہوتا ہے زندگی کا، وہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے ذہنی طور پر. آپ کے ساتھ جو آپ تخلیقی جو آپ کی اپروچز ہیں اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. نہ کہ جیسا کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو میں لے جاؤں گا کھانے کے اوپر تاکہ وہ یہ پروگرام نہ دیکھیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ اتنی پاورفل ہونی چاہیے. میں سچا آدمی ہوں، میں سچ بولتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ سارے مجھ سے ڈس ایگری کریں. شادی میں پیار ویار نہیں چلتا. یہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ بونس ہے. اعتبار وغیرہ چلتا ہے. رسپیکٹ، جس کو آپ رسپیکٹ کریں گے اس کا اعتبار بھی کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اعتبار. اور آپ کو میں ایک ایڈوائز کروں، اگر آپ نے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تو ایسی لڑکی ڈھونڈیں جو اپنے باپ کی عزت کرتی ہو. اور لڑکیاں اگر بندے کو دیکھ رہی ہوں تو ایسی لڑکی دیکھیں، ایسا بندہ دیکھیں جو اپنی بہن کی اور اپنی ماں کی عزت کرتا ہے. جو ان کی عزت کرتا ہے وہ آپ کی بھی کرے گا. ویسے محمد رانا صاحب کو کلچر کا اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے ایٹم بم کا پتا ہے. کتنے فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو
सॉरी मैं नहीं, लोग समझते हैं कि औरत को हासिल करना आसान है, रखना मुश्किल है। आपको कितने बच्चे वालों ने लाइन दी है? सही सही बताना आज। एक तो बहुत खूबसूरत शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है। इसकी शादी की जितनी खुशी मेरे ख्याल में मुझे हुई उतनी तो मुझे भी नहीं हुई।